کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان۔ شان رمضان کی حسین نشریات جو اے آر وائی گروپ نے سجائی، اے آر وائی کیو ٹی وی نے بھی شان رمضان سجایا اس سال 2020 میں، اور اس کا ہی ایک حسین اور ایک اہم ترین حصہ ہے نعمت افطار، جس کا 4 بجے سے آغاز ہو جاتا ہے۔ بزم علماء سجی ہوئی ہے، کافی دیر سے، کافی گھڑیاں ہماری جو ہے وہ علم سیکھنے میں گزر رہی ہیں۔ نماز کا موضوع تھا لیکن کالرز کا سیگمنٹ ہوا، بہت سارے سوالات جمع ہو گئے۔ اگر کوئی کالر ابھی نہیں ہے تو میں جواب کی طرف آ جاؤں۔ مفتی صاحب، اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ یہ قصر نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس میں یہ اصول عرض کر دوں کہ آپ کو کہیں سفر کرنا ہے اور سفر اتنا کرنا ہے کہ 57.5 میل آپ کی منزل ہے، 57.5 میل آپ کی منزل، یہ تقریباً 92 کلومیٹرز بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 57 مائلز صحیح بول رہے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے، میل ہوتا ہے، 57.5 میل بالکل مائلز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اتنا سفر کرنا ہے تو آپ مسافر شرعی کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کی جو سفر کی نماز ہے، نماز قصر ہے، وہ کب سے شروع کریں گے؟ گھر سے نکلتے ہی شروع کر دیں گے؟ صحیح، ایسا نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں پر عام طور پر شہر کی آبادی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ جب وہاں پر پہنچیں گے تو وہاں سے آپ اپنی نماز قصر شروع کر دیں گے، چاہے 92 ہو نہ ہو، وہ شرط نہیں ہے، اتنا سفر کرنا ہے۔ صحیح، آپ نے اپنے شہر کے ٹول پلازا کو کراس کیا، آبادی ختم ہو چکی ہے، شہر کے مضافات شروع ہو چکے ہیں، تو آپ قصر کی نماز ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ قصر جو ہوتی ہے وہ 4 رکعت والی نماز میں، 4 رکعت والے فرائض میں ہوتی ہے۔ جو 4 رکعت فرائض ہے، ظہر، عصر، عشاء، اس میں آپ 2 رکعت پڑھیں گے، جو 2 ہیں، جو 3 ہیں وہ 3 ہی رہیں گے۔ سنتوں کا حکم یہ ہوگا کہ اگر جو ہے وہ سفر سخت ہے، سخت مراحل ہے تو سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سفر اگر آسان ہے تو سنتیں پڑھنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، دوسرا سوال علامہ صاحب کی طرف کنوے کیجئے گا۔ دیکھیں، ایک حالات حاضرہ کے تحت سوال پوچھا ہے کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنا۔ دیکھیں، نارمل حالات کے اندر تو نماز کے اندر منہ کا کھلا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ چونکہ اس وقت ایک وبا ہے، ایک عذر ہے، ایک مصیبت ہے، اگر آپ ازدحام میں جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں، آپ کو طبیب حاذق کہتا ہے کہ اگر آپ ماسک پہن کے نہیں جائیں گے تو لگ سکتا ہے آپ کو وائرس، تو اس پر علماء کرام نے یہی فتویٰ دیا کہ ان حالات میں نارمل طور پر چہرہ کھلا رکھنا ہے، ان حالات میں آپ ماسک پہن کے نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، جی ہاں۔ اسی طرح ضمناً میں کہوں گا کہ صفوں کا اتصال لازم و ضروری ہے، لیکن انہی حالات کی وجہ سے کہا گیا کہ صفوں کے اندر گیپ کر کے نماز پڑھیں۔ 6 فٹ کا فیصلہ ہو، 3 فٹ، اور آگے پیچھے جو ہے وہ 6 فٹ کا ہونا چاہیے، دائیں بائیں 3 فٹ کا ہونا چاہیے۔ علماء کرام نے یہ امت کے حالات ہو، دیکھیں دین کے اندر آسانی ہے، اور یہ ایک وبا آ چکی ہے، ہمیں لوگوں کو بچانا ہے، تو ان احتیاطی تدابیر کے تحت علماء کرام نے فقہ کے ان ضوابط میں جو حالت اضطراری کی کیفیات ہوتی ہیں ان پر معمول کر کے حکم دیا کہ ماسک پہن کے نماز پڑھیں، گیپ کریں، آپ سنتیں گھر پہ ادا کریں، بعد والی سنتیں جا کے گھر پہ ادا کریں تاکہ ازدحام نہ ہو اور لوگوں کو وائرس نہ لگے۔ زبردست علامہ صاحب۔ کالرز ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے میری بہن؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر زیور ہو اور پیسے نہ ہو اور ان حالات میں زیور بھی نہیں بیچ سکتے، زکوٰۃ لازمی دینی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رات کے 2 بجے اگر عشاء کی نماز ادا کی جائے تو وہ ہو جائے گی؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ لیکن لوگوں میں شوق ہے نا، شغف ہے نماز کا، اس سے واضح ہوتا ہے، اور سادے لوگ ہمارے۔ اچھا جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، ہیں لائن پر آپ ہمارے ساتھ؟ ہیلو، سن رہے ہیں مجھے؟ نماز کی موضوع پہ بات کی ہے نا ہم نے آج۔ جی السلام علیکم۔ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ظاہر ہے۔ مفتی صاحب، ہم مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے اگلا سوال میں چاہتا ہوں، پوچھ لیں۔ جی، جنازے کے بارے میں جو ہے وہ ایک کال آئی تھی کہ اگر جنازے میں کوئی تکبیر رہ جائے تو اب کیا کیا جائے؟
تو دیکھیں جنازے میں جو تکبیر ہے اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے عام نماز میں ایک رکعت کا. تو فقہائے کرام نے اس کو رکعت کے ساتھ لاحق کیا ہے، اور حضور جان عالم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے وہ ہر نماز کو شامل ہے کہ جو رکعت رہ جائے اسے امام کے پیچھے اسے ادا کرو بعد میں. تو تکبیر اگر جنازے میں رہ جائے تو وہ امام کے ساتھ مقتدی جو ہے وہ سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ پہلے وہ تکبیر کہے گا جو تکبیر رہ گئی ہے. ایک تکبیر رہ گئی ہے تو ایک، دو رہ گئی ہیں تو دو، تین رہ گئی ہیں تو تین. اس کے بعد پھر اس تکبیر کے بعد جو پڑھنے والی چیز ہے وہ بھی پڑھے گا پھر امام کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا اگر جنازہ اٹھائے جانے کا اندیشہ، اسے یہ اندیشہ ہے، یہ خوف ہے کہ جنازہ اٹھا لیا جائے گا، دیر ہو جائے گی، تو اس صورت میں اسے یہ رخصت ہے کہ صرف تکبیر کہہ لے، تکبیر کے بعد والی چیز نہ پڑھے. جیسے پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے تو اس کی اگر ایک تکبیر رہ گئی تھی تو وہ صرف تکبیر کہہ کے سلام پھیر دے، ثنا نہ پڑھے. اسی طرح دوسری تکبیر تھی تو اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، تیسری تکبیر ہے تو اس کے بعد جو دعا ہے جنازے کی وہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور سوالات ہمارے ساتھ ہیں. اسماعیل بھائی کالرز ہیں ہمارے پاس؟ جی ٹھیک ہے، ایک کالر کو پہلے شامل کر لوں صاحب، پھر اس کے بعد. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سیالکوٹ سے بول رہی ہوں. جی خاتون کیا سوال ہے آپ کا؟ کہنا یہ کرونا جو ہے یہ لگا ہوا ہے، ہمارے وائرلیس جو لگا ہوا ہے یہ ہمیں صرف خدا کی طرف سے عذاب ہے. آپ سارے جو علامات اور سارے دین کے دعوے دار ہیں، اور یہ سب سے پہلے آپ عورتوں کے سروں پہ دوپٹے بچھائیں. جی چلیں، بہت نوازش آپ کی. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مفتی صاحب اگلا سوال. ایک سوال یہ ہوا کہ معذور شخص ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ غالباً ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایک تشویش ہے کہ میں صاحب نصاب تو ہوں لیکن معذور ہوں، تو یہ معذور ہونا کیا نصاب کے آڑے آئے گا یا نہیں؟ تو معذور ہونا یہ نصاب کے آڑے نہیں آئے گا. اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور پھر جو ہے وہ سال گزر چکا ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں. آپ معذور ہیں، نصاب تو معذور نہیں ہے نا آپ کا. نہیں، ہمارے ہاں رعایت ہے. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بیوہ ہے، کہتے ہیں یہ تو بیوہ ہے، یہ تو کیسے زکوٰۃ دے گی؟ بھائی کوئی بیوہ ہے، کوئی اگر معذور ہے یا کچھ بھی ہے، وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرے گا. ارب پتی بیوائیں بھی ہیں، ظاہر ہے ان کو تو زکوٰۃ دینی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. بہت ساری ایسی بیوہ خواتین کی جو بیچاری 9 لاکھ مصری غریب ہیں. جی 2 لاکھ 9 لاکھ کا جو مسئلہ ہے، 9 لاکھ کا مسئلہ جو وائل کنسٹرکشن کا تھا نا. دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہماری بہن نے پوچھا ہے، ہم نے باہمی طور پر علماء نے بھی آپس میں گفتگو کی اس مسئلے کے اوپر. وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے مکان کا ٹھیکہ دیا کسی کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے 9 لاکھ کا ٹھیکہ ہو چکا ہے اور 2 لاکھ روپے میں ادا کر چکی ہوں. ٹھیک. اچھا ٹھیکے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یکموت آپ دے نہیں سکتے، صحیح. کام ہوتا رہتا ہے اور پیسے دیتے رہتے ہیں. تو دیکھیں ویسے تو عمومی طور پر ہم جو حکم دیتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مکان بنانے کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے، آپ نے حج کرنے کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے، بچوں کی شادی کرنے کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے، تو جب تک اس شیپ کے اندر نہیں تبدیل ہوگی تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. ہمیشہ ہم یہ حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے چونکہ کنسٹرکشن کے لیے پیسہ رکھا ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ کر لیا ہے، سائن کر لیا ہے، ٹھیکہ دے دیا ہے، دیندار ہو گئی ہے. یہ اب جو ہے یہ قرض کے اس کے اندر آئے گا، دین کے اندر آئے گا. یہی علماء کرام کی مشاورت کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کے اندر آئے گا اور اس کو جو ہے زکوٰۃ سے منہا کر دیا جائے گا. ان پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا مفتی حسن نوید نیازی صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں. جی وہ ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. تو دیکھیں ظہر کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اور ہر اس وقت میں صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے جس وقت میں نفل پڑھنے مکروہ نہ ہوں. تو ظہر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. عصر کی نماز کے بعد چونکہ نوافل پڑھنا مکروہ ہے تو عصر کے بعد جو ہے صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی جا سکتی. مغرب کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور فجر کے بعد بھی چونکہ نفل پڑھنا منع ہے. طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ تک کا تقریباً ٹائم پیریڈ، اس میں صلاۃ التسبیح نہیں ہو سکتی. اس طرح ظہر سے پہلے جو زوال والا وقت ہے، دہوائے کبریٰ جسے کہا جاتا ہے، اس وقت میں صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی جا سکتی. باقی جو اوقات ہیں جو مکروہ اوقات نہیں ہیں نوافل کے لیے، ان میں صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے. تو ظہر اور عصر کے بیچ میں جو ٹائم ہے اس میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، تو اس میں بلا کراہت صلاۃ التسبیح بے جھجک وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن پڑھ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب قبلہ ایک پہلے کالر کا سوال لے لیں. بالکل جی آپ لے لیں اس کے بعد. ایک سوال پوچھا بہن نے کہ اگر زیور ہے اور ظاہر ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اسی لیے یہ سوال کر رہی ہے، لیکن ان حالات میں جو کہ لاک ڈاؤن کے حالات ہیں تو بیچ بھی نہیں سکتے، فروخت نہیں کر سکتے، مارکیٹ نہیں جا سکتے، دکانیں بند، کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں
تو ظاہر ہے کہ اب آپ یہ حساب کتاب کر لیں کہ جتنا گولڈ آپ کے پاس ہے یا جتنا سلور ہے تو 7.5 تولہ گولڈ بنتا ہے جو نصاب کے مطابق ہے، 52.5 تولہ چاندی سلور بنتی ہے. تو اب اگر اتنا آپ کے پاس زیور ہے لیکن اب آپ بیچ نہیں سکتے تو زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے. تو کسی طریقے سے آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ کسی سے قرض لے کر آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں. قرض بھی نہیں لے سکتے اور کوئی ایسا راستہ ہی نہیں ہے تو کم از کم اتنا حساب کر لیں کہ یہ زکوٰۃ مجھے دینی ہے، اور جیسی ہی آسانی میسر آئے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب شریعت میں یعنی کہ آسانی ہے اور لچک ہی لچک ہے، وسعت ہی وسعت. بہرحال ایک بریک ہے، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے علماء کرام کے آخری سیگمنٹ میں ملاقات، کچھ سوالات کے جوابات، اور پھر پیغام بھی انشاءاللہ پیغام آخری جسے کہتے ہیں بزم علماء کے سیگمنٹ میں وہ شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد ہو رہی ہے آپ سے پھر ملاقات. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور لاسٹ سیگمنٹ ہے علماء کرام کا بزم علم و آگہی. یہ سفر ہے علم کا، آگہی کا. نماز آج موضوع تھا، کچھ سوالات کالرز کے علماء جواب دے رہے ہیں، اس کے بعد ان کا پیغام لیں گے نماز سے متعلق. جی مفتی صاحب، نماز سے متعلق ہی ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا رات کو 2 بجے نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں، نماز عشاء کا جب وقت شروع ہوتا ہے اس سے لے کر اور آج کل جیسے اختتام سحر ہے اس وقت تک آپ نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر کوئی بھی قباحت نہیں، کوئی بھی بری چیز نہیں ہے. ہم نے پہلے سوال کا جواب دیا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ ہماری بہن نے کہا تھا کہ میں نے ٹھیکہ لیا ہے اور 9 لاکھ روپے ہیں. تو میں سمجھا کہ اور بھی پیسے ان کے پاس ہے. تو مجھ سے کہا کہ اور ان کے پاس پیسے نہیں، یہی 9 لاکھ روپے تھے. تو منہا کس چیز سے کریں گے؟ منہا نہیں، پھر ان پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی اور نصاب نہیں ہے اور مال نہیں، یہی 9 لاکھ روپے اس کا ٹھیکہ ہو چکا تو ان پر زکوٰۃ. اچھا علامہ صاحب، آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں، عشاء سے متعلق ایک سوال اور ہے. یورپین کچھ اسٹیٹس میں اور آگے پیچھے عشاء کا وقت ہی داخل نہیں ہوتا، وہاں 21 گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے اور اس کے بعد فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. ایسی اسٹیٹ میں، ایسی ریاست میں بسنے والوں کے لیے عشاء کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے علماء کرام نے یہی فرمایا. کچھ علماء نے کہا کہ ان کا تو وقت ہی شروع نہیں ہو رہا تو وہ کیا پڑھیں گے عشاء کی نماز. کچھ نے کہا کہ دیکھیں ان کے قریب تر جو ملک ہیں ان کا حساب کر کے اور ان کا اندازہ کر کے ان کو نماز عشاء پڑھائیں گے تاکہ ان کا معمول رہے اور ان کا سلسلہ چلتا رہے. اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ بھائی مثال کے طور پر ان کو بالکل قطعی طور پر نماز سے فارغ کرنے سے بہتر ہے کہ ایک تخمینے اور اندازے کے ساتھ ان کو نماز ضرور پڑھائی جائے. یعنی وقت خود بنا لیں وہ ان عشاء. کے لیے یہ بھی ہے جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ آس پاس کوئی شہر ہو، ملک ہو، تو جہاں پر 5 نمازوں کا وقت ہو تو اس کے مطابق اپنا ٹائم بنا لے. اچھا، بعض کنٹریز ایسی ہیں قبلہ علامہ صاحب کہ وہاں 1-2 گھنٹے کے لیے عشاء کا وقت آتا ہے، تو اگر آئے گا تو آپ کو پڑھنی ہوگی. بالکل. اچھا، مفتی حسن نوید نیازی صاحب. جی، وہ ایک بیچ میں کالر نے یہ کہا، بڑا جو ان کا جو انداز تھا، بڑا جی ہمارا بالکل جو ہے وہ زجر و توبیخ والا انداز تھا کہ آپ لوگ دین کے دعوے دار ہیں اور کورونا جو ہے ہمارے اعمال کی شامت ہے، تو عورتوں سے یہ کہیں کہ وہ دوپٹے سروں پہ لیں. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم علماء دین ہیں، ہم ٹی وی چینل پر بھی اور ٹی وی چینل کے علاوہ بھی مسجد میں بھی، منبر و محراب پہ بھی، باہر بھی، ہر جگہ جو احکام شرعیہ ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں، باقاعدہ تلقین کرتے ہیں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. جو مردوں کو تلقین کرنے والی باتیں ہیں وہ ہم مردوں کو تلقین کرتے ہیں، جو عورتوں کو واعظ و نصیحت کرنے والی باتیں ہیں وہ ہم عورتوں کو بھی واعظ و نصیحت کرتے ہیں. تو ہم ٹی وی چینل پہ بھی پہلے بھی اس پہ باقاعدہ پروگرامز بھی کر چکے ہیں پردے کے حوالے سے. تو ابھی بھی یہ ہے کہ کرونا ہو یا کرونا نہ ہو، بہر صورت جو حکم شرعی ہے وہ حکم شرعی ہے. تو شریعت نے جو پردے کا حکم رکھا ہے خواتین کے لیے وہ تو ہے ہی ہے، تو اس حکم کی رعایت خواتین کو کرنی چاہیے. بالکل. ایک جملہ میں صرف کہوں گا، جیسے ہماری بہن کے سادے انداز میں فرما رہی تھی ہماری ماں کی جگہیں کہ تسی مولوی سارے بیٹھے ہو ٹی وی تے، کرونا آ گیا، تسی لوگوں کو نصیحت نہیں فرما رہے ہو. اچھا، لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، دین دے دعویدار تسی بڑے ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں کوئی ریسٹرکشن ہے کہ آپ نے پردے پر گفتگو نہیں کرنی ہے، آپ نے سود پر گفتگو نہیں کرنی ہے، آپ نے کوئی سمگلنگ پر، کوئی کالے پر، نیلے پر، پیلے پر. تو یاد رکھیے گا، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے، شریعت کے اعتبار سے ہمیں کبھی بھی کوئی ادارے کے مالکان یا کسی کی طرف سے ریسٹرکشن نہیں ہوتی ہے. جو شریعت کا حکم ہے وہ بیان کرنے کے لیے ہمیں کسی کو فون کر کے نہیں پوچھنا ہے کہ یہ حکم بیان کریں نہ کریں. جو علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو علماء یہاں بیٹھے ہیں، جو شریعت کا حکم ہوتا ہے، ہمیشہ ہم نے پردے کی تلقین اپنے محراب و منبر پہ کی. یہاں پر بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہماری بہنیں مہربانی فرمائیں، کم سے کم ان حالات سے سیکھیں اور پردہ کریں اور اسلام کی شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی. بالکل علامہ صاحب، بلکہ میں تو یہ اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا، ریسٹرکشن کیا؟ ریسٹرکشن اس بات کی ہے مالکان کی طرف سے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم آ جائے وہاں کوئی نہیں ہے. آپ بات کرتے وقت
کوئی پرواہ نہ کریں. حاجی صاحب قبلہ فرماتے ہوتے ہیں یہ ٹی وی ہے ہی نہیں ہے. ہاں مفتی صاحب یہ کیا ہے؟ مدرسہ ہے. یہ مدرسہ ہے ہمارے ٹی وی ہے. ہاں یہ مدرسہ ہے. یہ ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خالی سطر اسی نہج پہ. یہ مدرسین ہے سارے, یہ مدرسین علماء اسی نہج اسی اصول اور انہی ضوابط پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ ٹی وی کے احکامات کے ٹی وی پہ بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتے, بالکل نہیں ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کے بحمد اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات. الحمدللہ. میں علامہ صاحب آپ سے, مفتی صاحب آپ سے بھی کہ جو یہ مختصر کچھ ہمارے پاس گھڑیاں بچی ہیں 5-6 منٹ کی, ان میں آپ سب اپنا اپنا پیغام دے دیں نماز کے حوالے سے. اور نماز جس طرح تاکید کی اللہ رب العزت نے, حکم فرمایا, ہر جگہ نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو بھی جوڑا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس عمل کا حکم سامنے آیا ہے سب سے زیادہ وہ نماز کا ہے. اقیموا الصلاۃ, کہیں فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہیں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. تو جتنا زیادہ نماز کا حکم ہے اتنا زیادہ کسی اور عمل کا حکم نہیں. حدیث پاک میں ہے کہ اعمال میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ اس کی ہمیں بہت زیادہ تاکید کرنی چاہیے اور تاکیداً اسے پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خشوع اور خضوع کا لحاظ نہیں رکھتے. خشوع اور خضوع کا جب لحاظ نہیں رکھیں گے تو قبلہ علامہ صاحب نے پھر فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ آیت کریمہ اپنی جگہ موجود ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں, مفتی صاحب میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی برے کام کر رہا ہوتا ہوں. تو اسے اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے کہ وہ نماز اس کے تقاضوں کے ساتھ نہیں پڑھ رہا, تقاضوں کے مطابق نہیں پڑھ رہا. اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز تو ایسی ہونا جیسے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں وضو کرتا ہوں پانی سے تو میں ظاہری طور پر بھی وضو کرتا ہوں اور توبہ کے ذریعے باطن کا وضو بھی کرتا ہوں. ایسا وضو ہو جائے تو کیا بات ہے. پھر کہا کہ جی جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو اس حال میں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے, بائیں طرف جہنم ہے, میرے پیچھے ملک الموت ہے, میرے قدموں کے نیچے پل صراط ہے, اور اس طریقے کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں گویا کہ میری آخری نماز ہے, آخری نماز ہے. اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اور خاص طور پر ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ممکن ہے. ممکن تو اس طرح نہیں ہے, لیکن ایک اگر مزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر نماز میں آ جائیں. یناجی ربا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک ایک آیت کے جواب میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تو صحیح, مجھے میری حمد کر رہا ہے, مجھے رحمان کہہ رہا ہے, مجھے رحیم کہہ رہا ہے, مجھے روز جزا کا مالک بتا رہا ہے. جب یہاں پر پہنچتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط, تو فرمایا جاتا ہے کہ فرشتوں جو یہ مانگ رہا ہے اسے عطا فرمائے. سبحان اللہ. علامہ صاحب میسج دے دیں چند جملوں میں. بس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر بندہ نماز کی محافظت کرے, مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے من حافظ علیہا کانت لہ نورا و نجات و برہانا یوم القیامہ. یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نجات, برہان, دلیل اور نور بن جاتی ہے. فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم, اس کے آگے لے کر نور, نماز کے نور سے. اور فرمایا کہ جو شخص رات کے اندھیروں کے اندر اپنے قدموں کو مسجدوں کی طرف اٹھاتا ہے, فرمایا اس کو نور تام عطا کیا جاتا ہے, جس نور کو لے کر وہ میدان معاشر میں جاتا ہے اور پل صراط پر جاتا ہے. اور جو من لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نورا ولا نجات ولا برہانا یوم القیامۃ وکان مع فرعون وحامان وابی بن خلف. فرمایا جو نماز کی محافظت نہیں کرتا, جیسے مصعب فرما رہے تھے نا, آج کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ رہے ہو, اللہ جھوٹ نہیں بولوں گا, کبھی ایک پڑھ لیتا ہوں, کبھی دور پڑھ لیتا ہوں, ٹائم ملے تو پوری بھی 5 بھی پڑھ لیتا ہوں, ٹائم ملے. یعنی ہمارا نماز کے ساتھ یہ رویہ ہے کہ ہمارے کام اول ہیں اور نماز بات کی ہم کہتے ہیں. فرمایا جو نماز کی محافظت نہیں کرتا ہے اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا, اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. فرمایا ان لوگوں کو غی وادی کے اندر داخل کیا جائے گا کہ جو نماز کو ضائع کرتے. فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون. فرمایا ان کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں. تو اس لیے اپنی نمازوں کو بھلا, فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون, جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں. فرمایا ان کے لیے ویل اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے. اس لیے لازم و ضروری ہے, صرف رمضان میں نہیں,
رمضان تو ایک انسان کا ایک پریکٹس ہے، ریاضت ہے، نماز کے رمضان کے علاوہ بھی ہمیں نماز پر مستقیم ہونا ہے اور ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں مصعب میرا بریک کا وقت ہو گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی چند جملوں میں جو ہے وہ پیغام دے دیں تاکہ بریک لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ تو یہ ویسے ہی آزمائش کی گھڑی ہے، یہ آزمائش کی گھڑی، اس کے اندر اس سے بڑھ کر آزمائش کیا ہوگی؟ تو نماز اور صبر سے مدد چاہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، تو نماز سے مدد چاہیں۔ تو یہ جو نماز ہے یہ دنیاوی امور مدد ہوگی اللہ کا حکم ہے، تو دنیاوی امور کے لیے بھی یہ کافی ہے اور اخروی امور کے لیے بھی کافی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں درد تھا، حضور نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا پیٹ میں درد ہے۔ حضور نے فرمایا قم فصلی فإن الصلاۃ شفاء، کھڑے ہو کے نماز پڑھو کہ نماز جو ہے وہ شفا ہے۔ اور آخری بات جو ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ یعنی نماز قائم کرنے کا بنیادی مقصود یہ ہے کہ بندے کے اندر جو ہے یہ احساس غالب ہو جائے اللہ کی یاد کا، اس کے قلب میں، اس کے ذہن میں اللہ کی یاد راسخ ہو جائے۔ تو جب وہ نماز ختم کرے گا تو اللہ کی یاد ذہن میں راسخ ہوگی، تو کوئی بھی کام کرنے لگے گا تو پہلے یہ سوچے گا، یہ خیال کرے گا کہ میرا رب مجھے اس کام کا اذن دیتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر جب اللہ کی یاد غالب ہوگی تو اللہ اجازت دیتا ہے تو وہ کام کرے گا، اللہ اجازت نہیں دیتا تو نہیں کرے گا۔ تو یہ برائیاں تو ساری یوں ہی ختم ہو گئیں۔ وہ جو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو جب یاد اللہ کی دل میں، دماغ میں راسخ ہو جانی ہے تو یہ نماز یہ اثر پیدا کرتی ہے کہ بندہ برائیاں ترک کر دیتا ہے، بندہ حقوق اللہ تلف کرنا چھوڑ دیتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی تلف کرنا چھوڑ دیتا ہے، بندہ بندوں کے حق میں بھی نافع ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے ناظرین، ایک جملہ میں کہوں گا، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ نماز کو صحیح طور پر ادا کرو، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فرمایا ویل ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے۔ اچھا کچھ نمازی ایسے ہیں، کچھ ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ جو نماز کو مؤخر کرتے 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 اتنا مؤخر کر دیتی ہے کہ وقت چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت میں۔ تو اس کو بلانے سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اتنا مؤخر نہ کر دیں آپ تاخیر کا۔ پڑھ بھائی نماز اٹھو، نماز پڑھو، پڑھ رہی ہوں امی، عادت بنا لی، امی آپ شور کیوں ڈال رہی ہیں؟ امی پڑھ رہی ہوں، کرتے 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 امی بیچاری بولتی رہتی ہے اور نماز چلی جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بریک ہے ناظرین کرام، اور بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بزم علماء میں آج کے لیے اتنا ہی۔ بریک کے بعد آپ کو ایک نوجوان خوش الحان ثناخواہ ممتاز جناب عبید رضا قادری سے ملواتے ہیں، ان سے نعتیں بھی سنواتے ہیں، اور جناب علامہ حافظ عبدالحفیظ معارفی صاحب کی گفتگو، پیغام اور دعا انشاءاللہ شامل کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بالہانہ خیر مقدم ہے۔ میں آپ حضرات کے اور آپ بھائیوں کے، بہنوں کے پیغامات بھی دیکھتا رہتا ہوں دوران وقفہ کہ آپ لوگ جن دعاؤں سے، جن محبتوں سے نواز رہے ہوتے ہیں، حوصلہ بڑھتا ہے، تقویت ملتی ہے۔ ARY QTV میں جیسے کہ پہلے بھی کہہ چکا کہ الیکٹرانک میڈیا پر اگر رمضان کی کوئی اسپرٹ ہے، صحیح اسپرٹ ہے، کوئی اصل ہے، تو وہ ARY QTV موجود بھی یہی ہے۔ ظاہر ہے رمضان کی نشریات کی بنیاد ڈالنے والا ادارہ گزشتہ ایک دہائی سے بھی زیادہ آپ کی خدمت پر مامور ہے، اور میں اس ادارے کے مالک سے جب کبھی یہ بات ہوئی ہے، علماء اکرام جس طرح کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ کا چینل ہے، تو وہ کہتے ہیں اسے چینل نہ کہو، اسے مدرسہ کہو۔ یہ مدرسہ ہے، یہ درسگاہ ہے، دینی درسگاہ ہے، یہاں سے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا میرا مقصد ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنا میرا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے نعمت افطار یہ حسین نشریات سجائی گئی ہے۔ اور میں آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہوں۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا معروف و ممتاز عالم دین، بہت مدلل، بہت انفرادی ماشاءاللہ کلام بھی کرتے ہیں، میں ان کا پیغام بھی شامل کرتا ہوں، اور دعاؤں کے لیے بھی ہم خاص طور پہ انہیں مدعو فرماتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی علامہ حافظ عبدالحفیظ معارفی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد شاد۔ آمین، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور میں نے جس طرح کہا تھا ممتاز نوجوان، خوش الحان ثناخواہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور جب یہ پڑھتے ہیں تو ان کے استاد کی جو جھلک ہے وہ آپ کو ان کے پڑھنے میں صاف نظر آتی ہے، اور آپ کو یاد آ جائے گی جب یہ پڑھیں گے نعت تو آپ کو ذوالفقار علی حسینی کی یاد آ جائے گی۔ الحاج محمد ذوالفقار علی حسینی کے شاگرد خاص محمد عبید رضا قادری آج ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عبید؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ جزاک اللہ، آپ تشریف لائے، آپ کو رمضان کی بھی بہت مبارک، اور میں چاہتا ہوں عاشقوں کے جو سینے ہیں وہ اس وقت تڑپ رہے ہیں، مدینے کی رونقیں بھی بحال ہو جائیں، اللہ کرے۔ کل میں نے ایک منظر دیکھا عبید علامہ صاحب، مجھے ایک فارورڈ ویڈیو آئی،
اس کے اندر میں نے ایک منظر دیکھا, میرا دل تڑپ گیا, مچل گیا کہ وہاں عرب جو ہیں, اہل عرب جو ہیں, وہ لوگوں کی افطار کا ٹھیک ٹھاک سامان لے کر روضہ رسول کے بیرونی صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کوئی افطار کرنے والا نہیں. اللہ اکبر. اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں وہاں. مطلب وہی اعلیٰ حضرت کا شعر کہ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اس وقت مدینہ طیبہ میں یہ عالم ہے. مجھے میرے دوست صادق اشرفی مدینہ میں مقیم ہے, صادق بھائی نے مجھے ایک میسج بھیجا, ویڈیو میسج, اس میں نے دیکھا کہ اہلیان عرب جو انتہائی مہمان نواز ہیں, جو مدینے میں آئے ہوئے بندے کو اپنے پلکوں پر بٹھاتے ہیں, اس کی مہمان نوازی پکڑ پکڑ کے اپنے دسترخوان پہ لاتے ہیں. وہاں کے بچے, عربوں کے بچے کہتے ہیں کہ ہمارے دو سفرے پر آئیے, ہمارے پاس روزہ افطار کیجئے. آج وہ ساز و سامان لے کے, اشیاء خورنوش لے کے مدینہ مسجد نبوی کے بیرونی صحن اور اندرونی حصے میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ کوئی شخص آئے جس کی وہ مہمان نوازی کر سکے, جس کو وہ افطار کرا سکے. یا اللہ, اس ماہ مبارکہ کا صدقہ, اس ذکر کا صدقہ, تیرے آقا کریم کے نام نامی اس میں گرامی کے صدقہ, تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا صدقہ جو امت کے لیے انہوں نے بہائے, تو مدینے کی اور مکے کی رونقوں کو بحال فرما دے میرے مالک. عبید رضا قادری سے ہم سنتے ہیں, خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ, کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. بسم اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ, کس منہ سے بیاں, کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. اے سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب کا شنیدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. یوں ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. نعمت افطار کی یہ بڑی نشریات الحمدللہ ARYQ TV پیش کر رہا ہے آپ کے لیے. آپ لوگ آئسولیٹڈ ہیں, کوارنٹین ہیں, لیکن ہمیں احساس ہے اس بات کا, اسی لیے ہم نے ایسا نہیں کیا کہ نشریات کو موقوف کر دیا ہو. اس برس سجایا ہے تاکہ اپنے لوگوں سے ہم قریب رہیں اور انہیں اللہ کے قریب کر دیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس برس اللہ سے دوستی کریں, اللہ سے دوستی کریں. سب سے دوستی کر کے دیکھ لینا کیا نتائج ہیں دوستیوں کے,
کسی کو اچھے بھی ملے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا, پازیٹیو ریزلٹس بھی آتے ہیں, لیکن اللہ سے دوستی تو کر کے دیکھیں, اللہ کو اپنے قریب کر, اکیلے میں تنہائی میں اللہ سے نا اپنا ایک تعلق جوڑ لیں آپ لوگ, اللہ سے باتیں کریں, اللہ سے شیئر کریں, انشاءاللہ اللہ آپ پہ کرم کرے گا. علامہ حافظ عبدالحفیظ معرفی صاحب, نماز ایک ذریعہ ہوتا ہے, آج نماز کے موضوع پہ بات ہوئی ہے, اللہ کے قرب کا, اللہ کے وصال کا, اللہ سے تنہائی میں اپنے سکھ دکھ شیئر کرنے کا. کیا فرماتے ہیں نماز کے موضوع سے متعلق, آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ رسول محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. برادر گرامی, یقیناً مجھ سے قبل علماء نے ARYQ TV کے ناظرین تک بہت سارے علمی اور فکری نوادر اس حوالے سے پہنچائے ہوں گے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ نماز ایک عبادت تو ہے ہی ہے, مگر عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے. اگر ہم غور کریں تو نماز ایک مربی اور استاد بھی ہے. اگر اس سے آگے بڑھیں تو نماز ہمارے اندرونی یعنی باطنی اور ظاہری جسم کی پرورش اور اس کی حفاظت میں بھی اپنا بہت اہم کردار رکھتی ہے. اس سے بھی آگے بڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ انسانی اوصاف جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے, نماز ان سے دوری اور ان سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یعنی اگر آپ دیکھیں تو نماز صرف اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی طرف سے عائد کیا ہوا صرف ایک فریضہ نہیں ہے, بلکہ یہ انسان کی سوچ سے لے کر انسان کے کردار تک, انسان کے جسم سے لے کر اس کی پاکیزگی تک لطافت, لذت, رافت, اللہ اور اس کے رسول کی قربت اور فلاح, کامیابی اور جناب علی مختلف بیماریوں سے حفاظت, یعنی ایک بہت وسیع و عریض مفہوم ہے. تو اور جب اتنے فوائد صرف اس چند منٹ کے عمل میں موجود ہیں جو کہ ہم فریضہ نماز سر انجام دیتے ہیں, تو پھر انسانوں کو چاہیے کہ اب ایسے ماحول میں جب وہ بڑی شدت اور حدت میں گرفتار ہیں اور بہت زیادہ حالات ان کے لیے دگرگوں ہو چکے ہیں اور زندگی جامد ہو گئی ہے, تو ایسے وقت میں اگر ہم نماز کو اپنا لیں تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ٹوٹا ہوا رشتہ بھی بحال کر دے گی کہ جس کی کمزوری کی وجہ سے حالات اتنے تلخ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ, اور اللہ سے اس دوری کو بھی ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی کہ جس دوری کی وجہ سے انسانیت اور انسان پھر کربناک حالات کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا بھی کریں گے, اپنے ناظرین دیکھنے والوں کو پیغام بھی دیں گے, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و بلکہ اب بندے اور رب کے عشق کے اظہار کا نام بھی نماز. وہ جو آپس کی محبت ہے, اس محبت میں جو راز و نیاز ہوتا ہے, جو سوز و گداز ہوتا ہے, جو آپس میں جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے, جو بات چیت ہوتی ہے, جو یہاں سے عرض اور وہاں سے جو ہے کرم ہوتا ہے, اس سب کے اظہار کا نام بھی نماز ہے. بے شک. اور اللہ کو منانے کی بات کی علامہ صاحب نے کہ اللہ کو ہم منا لیں, جو ایک فاصلہ, اللہ تو شرک سے قریب ہے لیکن ہم اس سے دور ہو گئے نا, تو ہم قربت دوبارہ بنا لیں نماز کے ذریعے. ہم ناز شریف کے ساتھ ہی بریک پر جا رہے ہیں. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, عبید رضا, بسم اللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا منا کے لا, کچھ غم بھی اپنا چہرہ بات سوار لے, بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا